هم المفلحون کہا، کہیں فائزون کہا، کہیں اللہ نے یہ شہادت دی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا، اللہ نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لے لیا ہے اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ان کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دونوں طرف سے رضامندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا۔ اللہ تو عالم الغیب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کے حالات کا بھی اسی طرح علم تھا جس طرح ماضی اور حال کا علم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تمام صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سند عطا کی کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ تمام صحابہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر ہو۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ محرم الحرام کی ان مجالس میں جہاں بہت سے خرافات ہوتی ہیں، وہیں ایک یہ کہ ان مجالس میں حضرات صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی۔ شیعوں اور رافضیوں کے ہاں تو حضرات شیخین سے لے کر تمام بہت سے صحابہ پر تنقید ہوتی، تبرہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے سنی مجلسوں میں بھی، اہل سنت کے جلسوں میں بھی، جو شہید اعظم کانفرنس یا ذکر شہیدین کانفرنس اس طرح کے عنوان سے جو جلسے ہوتے ہیں، اس میں بھی واقع کربلا کے ضمن میں بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر بہت سے صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت صحابہ سے محبت عین ایمان ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کسی بھی صحابی سے ذرا سی بھی بدگمانی یہ ایمان کے لیے خطرہ، چاہے وہ کوئی بھی صحابی، تمام صحابہ صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر، ہر ایک سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک سے بھی ذرا سی بدگمانی ہوئی تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ تمام صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ تمام علماء امت نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کی شرارتوں پر لعنت بھیجو۔ ایسے لوگوں کی شرارتوں پر فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے شان کو گھٹا رہے ہیں، تنقیص کر رہے ہیں، تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر۔ تو صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ اب اگر صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، تو یہ صرف صحابہ کی تنقیص نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص نکالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کو غلط ٹھہرانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو دین کی حفاظت کے لیے منتخب کیا تھا وہ جماعت ناقص تھی، وہ جماعت اس لائق نہیں تھی۔ بات بہت دور تک پہنچ جاتی، اس لیے صحابہ کے سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اہل ایمان کو مخاطب کر کے بیدار کیا، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، ان میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ اور فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کریں وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کریں، اور جو صحابہ سے بغض و عناد رکھے، دشمنی رکھے، وہ مجھ سے بغض و عناد کی وجہ سے گویا کہ مجھ سے دشمنی رکھے۔ قرآن کریم نے صحابہ سے جلنے والوں کو کفار قرار دیا، لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کرام کی صفات، ان کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اوصاف اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ جو لوگ کافر ہیں ان کو جلن، تو صحابہ سے جلنے والوں پر کفر کا فتویٰ قرآن نے لگایا ہے۔ صحابہ سب برابر، پھر فرق مراتب الگ، خلفائے راشدین سب سے افضل، عشرہ مبشرہ، پھر بدریین، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ مراتب اور درجات ہیں صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے۔ لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے ہر صحابی
جس کو ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہونے کے اعتبار سے قابل احترام ہے، قابل اعتماد ہے، وہ عادل ہے، اس سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس سے ذرا سی بھی بدگمانی ایمان کے لیے خطرہ ہر صحابی۔ تو صحابہ کرام کے سلسلے میں ہر اہل ایمان کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت۔ کسی صحابی کی شان میں ہماری زبان سے نادانستہ طور پر بھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس سے اس کی شان گھٹتی ہو یا اس کی تنقیص ہوتی ہو تو یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ، انہی کے ذریعے سے سب کچھ ہمیں ملا۔ قرآن ہمیں ان کے ذریعے سے ملا، دین ہمیں انہی کے ذریعے سے ملا۔ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت صحابہ کے واسطے سے ملی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی ایک واقعہ بھی صحابہ کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بعثت کا واقعہ ہو، آپ کی ہجرت کا واقعہ ہو، آپ کے غزوات اور سرایا کا واقعہ ہو، جتنے بھی واقعات سیرت میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ بھی صحابہ کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے صحابہ کرام۔ آپ حضرات صحابہ کرام کے بغیر آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کی شان کو گھٹاتے ہیں وہ دین کی بنیاد کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس واسطے کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس واسطے سے ہمیں دین پہنچا، اور جب وہ واسطہ کمزور ہو جائے گا تو کسی بھی چیز پر اعتماد باقی نہیں رہے۔ اسی لیے الاصابہ میں یہ عقیدہ نقل کیا ہے کہ اذا رأيت الذي ينتقص احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی شان کو گھٹا رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، اسلام سے پھرا ہوا ہے شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن برحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق ہے، اور یہ سب کے سب ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ اب جو صحابہ کرام کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ دین کے ان بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو سمجھو کہ وہ زندیق، ملحد، بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صدیقین، شہداء اور صالحین کے اولین مصداق، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں جن طبقات کو شمار کرایا، ان میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو تینوں طبقے ذکر کیے گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، ان تینوں کا مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پہلے مصداق۔ اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ سب اس کے مصداق ہوتے جائیں گے، لیکن اولین مصداق حضرات صحابہ کرام۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے صدیقین کی فہرست اور زمرے میں آتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد حضرات صحابہ کی شہداء کے زمرے میں آتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں ان تمام شہداء کے کارناموں کو اپنے سامنے رکھنے اور اس سے روشناس ہونے کی ضرورت ہے نا، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ حضرات شہداء اسلام کے کارناموں اور ان کی تاریخ کو پڑھنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ کس طرح مایوس سے مایوس کن حالات میں بھی، اس سے بھی زیادہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ مایوس کن حالات اس وقت تھے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے، شہداء اسلام نے کس طریقے سے مردانہ وار ان حالات کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ کے دین کے راستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں حضرات صحابہ اور شہداء اسلام کی تاریخ سے ملے، اور جب ہم شہداء اسلام کی تاریخ پڑھنے کے بجائے ان کی شہادتوں پر رونا دھونا شروع کر دیں گے تو ہمیں یہ جذبہ کہاں سے ملے؟ قربانی کا جذبہ، مایوس کن حالات میں سے مقابلہ کرنے اور مایوس کن حالات سے نمٹنے کا یہ جذبہ ہمیں انہی اپنے اکابر اسلاف
حضرات صحابہ کرام اور شہداء اسلام کے عظیم کارناموں سے جذبہ ملے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت سے محبت کریں، ہر صحابی سے عقیدت و محبت ہمارے دل میں ہو، اور تمام شہداء اسلام بشمول شہداء کربلا بھی اسلام کے عظیم جانباز مجاہدین اور شہداء کی جماعت، ان تمام شہداء کی محبت اپنے دل میں ہو، اور ان کی شہادتوں کے پیچھے جو عظیم مقاصد کار فرما تھے وہ عظیم مقاصد ہمارے سامنے ہو، اور ان تمام شہداء کو ہم سچے دل سے خراج عقیدت پیش کریں، ان کے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی دراصل ان شہداء سے محبت کا تقاضا ہے۔ رونا دھونا یا ان کے نام پر افسانے بیان کرنا یا طرح طرح کے خرافات و رسومات کو انجام دینا، یہ ان شہداء سے محبت نہیں بلکہ ان کے مشن کو ختم کرنا، ان کے مقاصد کو ختم کرنا ہے، ان کی توہین جس انداز میں واقع کربلا کو پیش کیا جاتا ہے اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانوی انداز میں اس سے حضرت حسین کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی بلکہ ان کی توہین ہوتی جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ اصل واقع کربلا کوئی باضابطہ جنگ نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا اور پھر غداری کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہی کوفیوں نے گھیر کر شہید کر دیا، ان کے پورے خاندان۔ تو یہ کوئی باضابطہ جنگ نہیں کہ جس میں دونوں طرف سے فریقین تیار ہو کر کے میدان جنگ میں اترے ہوں، ایسا کچھ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد بلانے والوں ہی نے غداری کی، اور اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ وقت یزید کے ہاں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے اور ہمیں اس کی سزا نہ بھگتنی پڑے، انہی غداروں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر شہید کر دیا، اور پھر وہی ہائے حسین و ہائے حسین کرنے لگے۔ جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کے ساتھ غداری کی، وہی ان کے غم اور ماتم منانے لگے، اور انہی کے آج تک انہی کی یہ وراثت چلی آ رہی ہے، وہ غم و ماتم منایا جا رہا ہے۔ ورنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی بھی عظیم جرنل کی، عظیم مجاہد کی شہادت یہ رونے دھونے یا ماتم منانے کی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام اور شہداء اسلام سے یہ قربانیاں لیں، ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا، اسی کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا۔ اگر انہوں نے وہ قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو اسلام جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے بالکل محفوظ شکل میں شاید اس طریقے سے اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں ان کا احسان مند بھی ہونا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان محسنین کے احسانات کو یاد کر کے اپنے اندر ان کے جذبے کو بیدار کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ان کی شہادت کا پیغام ہے، ان کی عظیم قربانیوں کا یہ سبق ہے۔ ان کی عظیم قربانیوں کا سبق رونا دھونا نہیں، نوح و ماتم کرنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہداء جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں تیسرے نمبر پر رکھا، یہ ایک مستقل جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک شہداء ہوتے رہیں۔ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، تبع تابعین شہید ہوئے، ہزاروں علماء ائمہ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی، حضرات صحابہ نے تمنا کی، تمام مجاہدین اور ائمہ اور دین کے بڑے بڑے اکابرین نے شہادت کی تمنا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی اس کو یہ شہادت کا مقام نصیب ہوا۔ ہر کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو پوری زندگی میدان جنگ میں ان کی زندگی کا اکثر حصہ گزرا، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ چارپائی پر موت آ رہی ہے، رو رہے ہیں، تیماردار کھڑے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں موت سے ڈرنا کیا ہے،
موت تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی۔ اس وقت رو رہا ہوں کہ میں اس شہادت کی تلاش میں دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتا تھا، اور دشمنوں کے مقابلے میں، ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا میں ہوتا تھا، لیکن مجھے وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ آج بستر پر مر رہا ہوں، بستر پہ موت آ رہی ہے، اس لیے اس پر رونا آ رہا۔ تو یہ عظیم سعادت جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یہ سعادت نصیب کی، وہ بہت خوش نصیب، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت پر فخر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ فرحاں اور شاداں، لہذا رو دھو کر کے ہم ان کی اس خوشی کو یا ان کی شہادت کو شرمندہ نہ کریں، بلکہ ان کے عظیم کارناموں کو یاد کر کے ہم اپنے اندر جذبہ شہادت کو بیدار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ پوری زندگی اس کے دل میں جذبہ شہادت بیدار نہیں ہو، کبھی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہو، تو پھر وہ مومن نہیں، منافق کی موت مر رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ان شہداء کے کارناموں کو پڑھ کر کے، ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے اپنے اندر جذبہ شہادت، ایثار و قربانی کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور جو منظم سازش کے تحت رسومات و خرافات اور بدعات میں ہمیں عملی یا فکری طور پر مبتلا کیا گیا ہے، اس سے کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے، امت کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے نا۔ جہاں تک ہو سکے ہر شخص داعی ہے، ہر شخص اپنے اپنے دائرے تک لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ محرم الحرام کی جو بھی اعمال امت میں رائج ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق، عاشورہ کے روزے کے علاوہ، یا ایک ضعیف روایت کے مطابق عاشورے کے دن اہل و عیال پر خرچے میں وسعت کرنے، نفقے میں وسعت کرنے، دو عمل کے علاوہ سارے اعمال جتنے ہوتے ہیں وہ سب غیر شرعی، ان میں بعض جو ہے مکروہ ہیں، بعض حرام ہیں، بعض بدعت ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں جن کا دائرہ شرک تک پہنچتا ہے۔ ان تمام اعمال سے خود بچیں، امت کے ایک ایک فرد کو بچانے کی کوشش کریں، اور اصل شہادت کا مقام، شہداء کا مقام اور جذبہ شہادت کے پیچھے کیا عظیم مقاصد ہوتے ہیں، اس کو امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تو شہداء کے ان عظیم کارناموں کو امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کے اندر جذبہ شہادت بیدار۔ آج ہم ایمان کے اعتبار سے بہت ہی ضعف اور کمزوری کے شکار ہو گئے، ذرا سے مشکل حالات ہوتے ہیں تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر شخص کی زبان پر مایوسی کے کلمات آنے لگتے ہیں کہ اتنے سخت حالات ہیں، کیا ہوگا، اب مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس ملک کے اندر، فلاں حکمراں آ گیا ہے، وہ اس طریقے سے اسلام دشمنی پر آمادہ، اس طرح کے مایوسی کے کلمات۔ اگر ہم شہداء کی اس تاریخ کو پڑھیں اور صحابہ کرام کے کارناموں کو پڑھیں تو یہ مایوسی کبھی نہیں آ سکتی۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اہل ایمان کو حوصلہ اور اپنے پورے تشخص اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا کیا، تو اہل ایمان کو تو حوصلہ اپنی تاریخ سے ملے گا، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے قربانیوں کو پڑھنے سے ملے گا۔ باطل نے ہمیں اس سے غافل کر دیا، دوسری طرح خرافات و رسومات میں اور دنیا کے تمام جھمیلوں میں اس طرح پھنسا دیا کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں، ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ روز اول سے رکھا۔ اللہ تو مسبب الاسباب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے پیغمبر تھے۔ آپ کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور منتخب بندے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیاں لی، اور جانوں کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، عزت و آبرو کی سب کچھ قربانیاں لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور فتح عطا کی، یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کو اس سے سبق ملے کہ بغیر قربانیوں کے نصرت اور فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت
تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت جو جاری کی وہ یہ کہ اسباب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ جب قربانیاں پیش کی جائیں گی جو ہے اللہ تبارک و تعالی تب ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم کارنامے اور عظیم قربانیاں صحابہ کرام سے لی تاکہ آنے والوں کے لیے وہ سبق بنے، آنے والوں کے لیے وہ نمونہ بنے۔ صحابہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی قربانیاں ان سے لی تاکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی محبت، شہداء اسلام، تمام شہداء بشمول شہداء کربلا، اللہ سب کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ان کی شہادتوں کے پیچھے جو عظیم مقاصد تھے، اللہ ہمیں ان مقاصد سے روشناس ہو کر ان مقاصد کی تکمیل میں سعی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبہ ان کے اندر کار فرما تھا اللہ ہمیں اس جذبے کو کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔